السلام علیکم. پلیز رک جائیں. جو بھی آپ یہ ویڈیو اسکرول کر رہے ہیں یا ریل چلا رہے ہیں پلیز اس کو سنتے جائیں. دیکھیے آج میں آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے کسی کا مذاق بنانا کیسا ہے. تو پہلے آپ یہ آیت سنیے. 49 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11. یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ترجمہ محمد جوناگڑھی. اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں. اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو. ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں. یہ آیت جو آپ نے ابھی سنی اس میں کیا کہا گیا ہے کہ کسی کا بھی مذاق نہ بنائیں. یہ بات تو بہت کامن ہو چکی ہے کہ کوئی بھی کسی کا مذاق بنا دیتا ہے، بھلے ہی اس کو برا لگے یا نہ لگے. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ کیا ہو رہا ہے؟ مذاق ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، بات چیت میں سامنے والے انسان کو ایسی بات بول دیتے ہیں کہ اس کو اتنی بری لگ جاتی ہے. کیا کسی کے رنگ پر بول دیتے ہیں، کسی کے کپڑے پر بول دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات تک بول دیتے ہیں کہ اس کو ذلیل فیل ہونے لگے، اس کو تھوڑا سا ذلیل کر کے بولنے لگتے ہیں، اشاروں میں بولنے لگتے ہیں، طنز کرنے لگتے ہیں. یہ بات تو بہت غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں کیا فرماتے ہیں؟ سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کیا فرمایا؟ کہ زبان اور ہاتھ، کیونکہ سب سے پہلی چیز یعنی سب سے بری چیز اگر ہم کسی کو بولتے ہیں، سب سے بری بات انہی چیزوں کی لگتی ہے. کسی کو ہم مارتے ہیں تو برا لگتا ہے، اور زبان سے تو حالانکہ آج کل اتنا عام ہو چکا ہے زبان سے بولنا، کوئی کسی کو کچھ بھی بول دیتا ہے. اتنا آسان ہو گیا کسی کو طنز کرنا، کسی کا مذاق بنانا. آپ کو میں دوسری حدیث بتاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کیا فرماتے ہیں کہ بڑا ہی آسان ہے، جھوٹ کے ذریعے بھی طنز کر دیتے ہیں. مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں. کیسے؟ مذاق میں اس انسان سے کہہ دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 10 رکعت نماز پڑھ لو. تو بھائی سامنے والا انسان ہے ماشاءاللہ، وہ اچھا ہے، نیک ہے. اب اس نے حدیث سنی اور اس کو جھوٹی موٹی حدیث سنا دی اور اس نے عمل کر لیا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ غلط ہوا، یہ جھوٹ ہے، یہ مذاق ہے. مذاق میں بھی کوئی چیز رسول اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا یہ بھی غلط ہے. رسول اللہ نے کہا ہے وہ جہنمی ہے جس نے میرے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہی. اور آج کل تو لوگ مذاق میں بہت کہہ دیتے ہیں. کسی کا مذاق بنانا، کسی کے کپڑے، کسی کا طنز کرنا یا کسی کو ذلیل کرنا، مذاق اس حد تک اچھا لگتا ہے جہاں پر سب خوش ہو. یہ نہیں کہ 3-4 خوش ہیں اور 3-4 اداس ہیں. مذاق اس حد تک اچھا لگتا ہے. پتہ ہے اسلام میں مذاق اس حد تک اچھا ہے جب سب خوش ہوں. اگر کسی کو ذلیل یا اس کے کپڑے پر یا اس کے رنگ پر اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اس کا مذاق مطلب بنایا جا رہا ہے، اس کو برا بولا جا رہا ہے، تو یہ کفر کے قریب ہے. تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی تھی کیونکہ یہ چیز بہت کامن ہو چکی ہے، یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے. آپ سب اس پر غور کریں، تھوڑا سا بولتے میں تھوڑا سا اپنی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول کریں، تھوڑا سا اس کو لگام دیں، کیونکہ کیا پتہ سامنے والا انسان کیسا ہے، اس کو کیا بری لگ جائے. حالانکہ ہم سوچتے ہیں ہم مذاق میں بول رہے ہیں، لیکن سامنے والے انسان کے ہمیں فیلنگس نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیسا ہے، کیا پتہ اس کو برا لگ جائے. تو تھوڑا
نارملی بات کیا کریں. تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں انشاءاللہ. بہت اہم بات ہے, بہت ضروری بات ہے.